رب العالمین. تو موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ذرا شوق کلام الہی میں بہت جلدی کوئی طور کی طرف روانہ ہو گئے. تو راستے میں خیال آیا اوہو گھر تو جانا چاہیے تھا اور گھر والوں کے لیے کچھ آٹے کا اور رزق کا انتظام کرنا تھا، بال بچے ہوں گے. اللہ جل جلالہ امن والو جو علیم بذات الصدور ہے، جیسے ہی بارگاہ اقدس میں پہنچے اور کوئی طور کے مشہور جگہ میں جہاں سے اللہ کی آواز سننے میں آتی تھی اور حضرت مشغولی کلام الہی ہوتے تھے، فرمایا کہ اے موسیٰ یہ سامنے پتھر مارو. وہ مارا، 2 ٹکڑے ہو گئے. کہا ایک اس ٹکڑے میں ایک چھوٹا پتھر ہے، اس کو مارو. اس کو توڑا، اس کو توڑا، اس کو توڑا. دیکھا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا. یہ نرے بھائی چنجے رہو تو اور زندہ ہے، اور اس کے منہ میں ہری گھاس ہے اور اوپر شبنم کا قطرہ ہے. یہ کھانا اور یہ پینا، ٹھنڈی بوتل ساتھ. حضرت موسیٰ حیران ہوئے. آپ نے کہا وہ موسیٰ قریب ہو، کچھ کہنا چاہتے. حضرت موسیٰ نے کان قریب کیا. وہ چھوٹی سی کیڑی کہہ رہی ہے سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. پاکی ہے اللہ کے لیے جو مجھے جانتا ہے اور میری یہ جگہ بھی اس کو معلوم ہے، وقت پر روزی پہنچاتا ہے. موسیٰ سمجھ گئے کہ اس خیال پر اللہ نے تنبیہ فرمائی. سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. تفسیر روح المعانی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کے ذیل میں. الحمدللہ رب العالمین. سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور 17واں حملہ کامیاب ہو گیا تھا، لیکن نقصان بہت زیادہ اسلامی فوج کا ہو گیا تھا. اور واپس جا کر کے حکیم سنائی اور بڑے بڑے اکابر علماء و حکماء و فقہاء کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ فتویٰ دے دو کہ میں قتل عام کروں، بس جو بھی غیر مسلم ہے ہندوستان میں سب کو مار ڈالوں. یہ لوگ تو بات سمجھتے ہی نہیں. علماء تو اپنے مسئلے پہ قائم ہوں گے، بادشاہ کچھ بھی کہے. حکیم سنائی سے کہا وقت ہو گیا مغرب پڑھاؤ. حکیم سنائی مغرب کی نماز کے لیے آگے ہوا اور پڑھنے لگا الحمدللہ رب المسلمین. بادشاہ نے آواز دی کہ رب العالمین. نماز کے بعد کہا سمجھ گئے کہ ہاں بس معافی چاہتا ہوں. یہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ کائنات کا، مخلوقات کا. اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، رب العالمین ہے وہ. اللہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک پیغمبر کو چوئنٹی نے کاٹا تو حضرت نے سمجھا کہ یہ تو بڑی ضرر رساں چیز ہے اور بعض اوقات چوئنٹی کاٹ کے بخار بھی ہو جاتا ہے. تو حضرت صاحب نے اس کا جو وہ گھونسلہ تھا جہاں پر بہت ساری چوئنٹی ہوتی ہے، پشتو میں ہم کہتے ہیں میگتون، اس میگتون کو آگ لگائی. حق تعالیٰ نے کہا قرصت نملۃ واہلکت امۃ فیہا من تسبح اللہ. بخاری. آپ کو تو ایک چوئنٹی نے کاٹا اور آپ نے ساری امت کو غرق کیا. اس میں تو تسبیح کرنے والے بھی تھے. شارحین نے کہا 200 سال تک وہ پیغمبر اس واقعہ پر رو رہے تھے. رب العالمین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو سب کا پورا خیال رکھتا ہے، روزی پہنچاتا ہے. بخاری شریف ہی میں ہے کہ ایک خاتون نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ تو چھوڑتی تھی کہ اپنے لیے خوراک تلاش کرے اور نہ وہ دیتی تھی. حتی ہلکت جوعان وعطشان، بھوکی پیاسی مر گئی.
عذبت بہا فی النار، اس زمانے کے نبی کو کہا گیا کہ یہ ظلم کرنے والی عورت اس بلی کی وجہ سے جہنم جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ بھی بخاری اور مسلم اور دیگر معتبرات میں کہ ایک مومسہ گناہگار عورت جس نے ایک کتے کو دیکھا کہ کنویں کے کنارے تر زمین کو چاٹ رہا ہے، تو اس عورت نے سمجھا کہ اس کو شدید پیاس ہے، اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے اس سے رسی بنائی اور بوٹ کو جوتے کو اتار کے اس سے بوقا بنایا، ڈول بنایا، اور آہستہ آہستہ پانی نکالتی رہی اور کنارے پہ ڈالتی رہی، وہ کتا پیتا رہا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا۔ حق تعالی نے اس زمانے کے نبی کو وحی فرمائی کہ اس عورت کی بخشش کے لیے یہ سبب ہو۔ یہاں ایک اشکال سا بعض نادیدہ حضرات کرتے ہیں، ناخواندہ، کہ یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہے، تو یاد رکھنا یہ حکیمانہ فیصلہ ہے۔ وہ اس طرح کہ جس خاتون سے ناجائز ظلم بلی کے ساتھ ہوا، اس کو آگے نیکیاں کرنا دشوار ہو گئی اور گناہ کرنا آسان ہو گیا، تو انجام کا جو سبب اول ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور جس عورت کے ہاتھ سے احسان اور رحم ہو گیا ایک کتے اور درندے کے ساتھ، تو یہ سبب حسنات بن گیا اور حد سیئات ہو گیا، اس کے بعد بے حساب نیکیاں وہ کرتی تھی۔ اس لیے علماء جب کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ اس کو نیکی مشکل ہے تو ڈر جاتے ہیں کہ شاید ایمان سلب ہو رہا ہے۔ اور جب کسی کو دیکھ لیتے ہیں کہ حسنات میں آگے بڑھ رہا ہے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایمان کی ترقی ہے۔